اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایسی باتوں کو لے کر جن سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھنے کے بارے میں، تجوید کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے، خبردار کیا ہے۔ دو احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے دعا کرتا ہوں، میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالی مجھے علم نافع عطا فرمائے اور اس کام پر استقامت نصیب فرمائے۔ سبق بلا کسی تاخیر شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ عن حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا والقرآن بلحون العرب واصواتها۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ دوسری حدیث کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید اس طرح پڑھا جائے جس طرح کہ نازل کیا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین، ان احادیث مقدسہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس حکم پر تب ہی ہم عمل کر سکتے ہیں جب ہم تجوید حاصل کریں گے، اور ان احادیث پر عمل تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ یہ دو احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ سامعین و ناظرین، قرآن عربی زبان میں اترا ہے، اور علم تجوید کا جو تعلق ہے وہ بھی قرآن مجید کے ساتھ ہے، عربی زبان کے ساتھ ہے۔ جب ہم اسے سیکھیں گے تو ان احادیث پر ہم عمل کر سکیں گے۔ سامعین و ناظرین، آج میں ایک دو اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تجوید کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے لحن۔ لحن، لام، ہا اور نون۔ لحن کی تعریف جو علماء کرام کرتے ہیں، قراء حضرات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لحن کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک لحن کا معنی لب و لہجہ ہوتا ہے، دوسرا غلطی ہوتا ہے۔ دو معنی قراء حضرات بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو معنی بیان کیا جائے گا، جسے مد نظر رکھ کے بات کی جائے گی، وہ اس کا معنی لب و لہجہ نہیں ہے بلکہ غلطی ہے۔ یہاں پر اس کا معنی غلطی مراد لیا جائے گا۔
تو سامعین و ناظرین، لحن کے دو معنی ہیں، لب و لہجہ اور غلطی۔ یہاں پر لب و لہجہ مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ غلطی مراد لیا جائے گا۔ پھر آگے غلطی کی دو قسمیں ہیں، وہ ایک ہے لحن جلی اور لحن خفی۔ یعنی لحن کا معنی غلطی، اس کا پھر انہوں نے کہا ہے لحن جلی، لحن کا معنی غلطی اور جلی کا معنی بڑی غلطی۔ آگے لحن کا معنی غلطی اور خفی کا معنی چھوٹی غلطی، کمزور غلطی۔ سامعین و ناظرین، جو لحن جلی ہوتی ہے یہ تو غلطی ایسی ہے کہ ایک عام بندہ بھی جو ہوتا ہے اس غلطی کی پہچان کر سکتا ہے۔ اس غلطی کی ایسی وضاحت ہے کہ ایک عام بندہ بھی اس غلطی کو پہچان سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ معنی یاد رکھنے ہیں آپ نے کہ ایک لفظ ہے لحن، لحن کے دو معنی ہیں، لب و لہجہ اور غلطی۔ ہم ادھر غلطی مراد لیں گے، لب و لہجہ مراد نہیں لیں گے۔ پھر آگے غلطی جو ہے اس کے دو معنی ہیں، دو قسمیں ہیں وہ ہے لحن جلی اور لحن خفی۔ یعنی لحن جلی یعنی بڑی غلطی، لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لحن جلی کسے کہتے ہیں اور لحن خفی کسے کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔